السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے آسان سفر پر اور خطرناک سفر پر۔ خطرناک سفر ہمارا کیسے بنتا ہے اور ہمارا سفر آسان کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا سفر خطرناک ایسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی خامی سے میں پردہ اٹھاؤں گا کہ سب سے پہلے تو میں اس بات سے پردہ اٹھاؤں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خامی ہے، خاص کر ہماری نوجوان نسل، کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بن بتائے نکل جاتے ہیں، حالانکہ بتا کے جانا اور بتا کے گھر میں آنا یہ سنت عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن پاک کی سورہ نور کے اندر اس بات کا واقعہ موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ گھر کے اندر داخل کیسے ہونا ہے اور گھر سے نکلنا کیسے ہے۔ تو وہاں سے ملاحظہ فرما لیں، تو ویڈیو جہاں لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ تفسیروں میں اس بات کا کیسے خیال رکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر نکلنا کیسے ہے گھر سے، اور گھر کے اندر داخل کیسے ہونا ہے۔ تو پہلی سب سے بڑی خامی کہ بن بلائے بن بتائے گھر سے نکل جانا، پہلی خامی۔ دوسری خامی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں جا رہے ہیں اس مقصد کا مشورہ نہیں کرتے گھر میں، اور لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے، اور اس مقصد کو چھپائے رکھتے ہیں، اور سامنے مقصد کوئی اور ہوتا ہے اور اندر مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی خامی ہے۔ تیسری بڑی خامی کہ دعائیں پڑھ کر نہیں نکلتے، تیسری خامی۔ چوتھی خامی ہمارے اندر یہ ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے سفر کی مشکلات کو سامنے رکھ کر سفر نہیں کرتے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سفر کے اندر کون سی مشکلات ہمارے ساتھ پیش آئیں گی۔ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے ہم بڑی بڑی مشکلات برداشت کرتے ہیں سفر میں۔ تو اس کے بعد جو خامی ہم دوسری اس کے بعد جو ہمارے اندر خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفر کے اندر اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ سفر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اور جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، جس منزل پہ آپ جا رہے ہیں، وہ تو عذاب کا ٹکڑا ہے، آپ تو عذاب کے ٹکڑے میں چل رہے ہیں۔ پھر جب آپ عذاب کے ٹکڑے میں چل رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مشکلات کون کون سی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سفر عذاب کا ٹکڑا کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ایسے ہے کہ ہمارے آرام کرنے میں، ہمارے کھانے پینے میں خلل ڈالتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم آرام کرتے ہیں سفر کے درمیان یا کھانا پینا کرتے ہیں، یہ حقیقی کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ حقیقی سکون نہیں ہوتا۔ حقیقی سکون اپنی منزل پہ جا کے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ان ساری مشکلات کو سامنے رکھ کر سفر کریں۔ سفر آسان کیسے ہوگا؟ سفر آسان ایسے ہوگا کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں، اور دعائیں پڑھ کر نکلیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر نکلیں، اور اس کے بعد جب بھی سفر میں جائیں تو اپنی منزل مقصود کا، اپنے کام کا، اپنی نوکری کا، اپنی منزل کا، اپنے مقصد کا گھر کے والوں کے ساتھ مشورہ کر کے نکلیں، اور جب سفر کے درمیان یعنی اپنی آبادی کو چھوڑ دیں، اپنی آبادی کو حدود چھوڑ دیں تو قصر نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم جہاں بھی رہنے کا ارادہ ہے وہاں آپ مسافر ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں، جیسے میں پشاور میں گیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے، تو وہاں میرے رہنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو ہمارے اور آبادی سے پشاور کا سفر شریف سفر بنتا ہے، تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ نماز ہم نے سفر والی پڑھی ہے، تو وہاں کے علماء کرام نے کہا ہے کہ نہیں، آپ نماز پوری پڑھیں، آپ کا انٹرویو آج تو نہیں کل ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم 15 دن سے کم رہنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اگر انٹرویو ہو جاتا ہے اور ہم سلیکٹ ہو جاتے ہیں، نوکری کر لیتے ہیں یہاں پہ، پھر ہم نماز پوری شروع کر دیں گے، پھر ہماری نیت تبدیل ہو جائے گی، تو پھر ہم نماز پوری پڑھیں گے۔ لہٰذا جب جو نیت کریں گے اسی نیت کے مطابق آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ اور تیسری بات کہ جب بھی آپ سفر میں ہوں تو سفر کے درمیان
آپ قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، 4 قل شریف، الحمد شریف، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہیں، سفر میں ذکر کرتے رہیں، اور اللہ رسول کی بات کرتے رہیں، اللہ رسول کو یاد کرتے رہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ کر سفر کریں کہ میں موت کے منہ میں چل رہا ہوں، عذاب کے ٹکڑے پہ چل رہا ہوں۔ تو اس لیے مدینہ شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے باہر نکلے تو ایک آدمی کی قبر کھودی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کس کی قبر کھود رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کی قبر ہے، فلاں آدمی کو ہم یہاں دفنائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ وہ وہاں سے یہاں دفن ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہ یہاں دفن ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہیں سے اس کی مٹی لی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کی موت لکھی ہوتی ہے، جہاں آدمی دفن ہوتا ہے، وہاں آدمی پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے موت کو سامنے رکھ کر، اللہ کا خوف سامنے رکھ کر سفر کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے دعا پڑھ کر نکلا ہوں، گھر والوں کو بتا کر نکلا ہوں، جی سارے سنت کے مطابق عمل کر کے نکلا ہوں، مشورہ کر کے نکلا ہوں، جی منزل مقصود بتا کر نکلا ہوں، جی اور ساری باتوں پہ میں عمل کر کے نکلا ہوں، پھر میری گاڑی پنچر ہو گئی، پھر میرا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا۔ اس طرح ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، تو ساتھ والے ساتھی کو میں نے کہا دعا پڑھ لیں، اور سنت کے مطابق ہم نے سفر شروع کیا۔ تو جب پہنچے وہاں پر راستے میں، تو راستے میں موٹر سائیکل پنچر ہو گئی۔ تو اس نے ڈائریکٹ کہا کہ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں دعائیں پڑھ لو، سنت کے مطابق سفر کرو، اور ذکر کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، تو موٹر سائیکل اب پنچر ہو گئی، کیا فائدہ ہوا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کا؟ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، وہ 10 منٹ کی مسافت پر سامنے دیکھا ہے، یہ جو موڑ آ رہا ہے سامنے، اس پہ پنچر والی دکان ہے، وہ دیکھو ٹائر لگے ہوئے ہیں، اور عموماً ٹائر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہوا بھرنے والی نلکی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پنچر والی دکان ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ 10 منٹ دکان کی مسافت پر موٹر سائیکل پنچر ہوا ہے، اگر یہ 4 کلومیٹر پیچھے پنچر ہو جاتا تو آپ کو آرام آ جاتا کہ آپ جب اس سخت گرمی میں چل کر آتے تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ ابھی 10 منٹ کے بعد ہم دکان پہ پہنچ جائیں گے تو آرام سے ہم پنچر لگوا لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ دعا کی برکت ہے کہ جو ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں جو تکلیف لکھی تھی وہ ہمیں ملی ہے، لیکن بڑی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ بڑی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچا لیا ہے؟ میں نے کہا 5 کلومیٹر پیچھے پنچر نہیں ہوا، جب پنچر ہوا تو ہم گرے نہیں ہیں، کسی گاڑی کے آگے نہیں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر دی ہے، یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ سفر کریں، اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے کہ آپ سفر کی آسانیوں میں چلتے ہوئے کہاں تک سفر کریں گے، کہاں آپ مسافر بنیں گے، کتنے عرصے تک آپ مسافر رہیں گے، اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔